اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یاد رکھو تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اگر تمہیں انہوں نے ایسا کر دیا فاولئک هم الخاسرون تو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے لوگ. ایک انتہائی بڑا اور انتہائی برا عذاب جو ایک انسان کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ ہے ایک انسان کے دل پر پردہ ڈالنا. اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم من ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقر. تمہارا کام ہے نا گناہ کرنا, معافی مانگ لو, میں اللہ تمہیں معاف بھی کرنے کے لیے تیار. پھر ماں کو کس نے سکھایا ہے کہ بچے کا یہ رونا یہ نیند کی وجہ سے ہے اور یہ والا رونا اس کے بھوک کی وجہ سے ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. رواه الترمذي.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے. حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں. وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ کائنات کے اندر موجود درختوں سے اور ہر درخت کے اوپر اگنے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے. وہ اکیلا وحدہ لا شریک کے ساری کائنات کا معبود برحق ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے تسلسل ہی کا اگلا حصہ ہے. اللہ رب العزت کے قرآن سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر بھی کچھ ایسی تعلیمات اور کچھ ایسی معلومات ہے جس کا تعلق عامت الناس کے ساتھ، اور ہمارے تسلسل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان احکامات کو ذکر کیا جائے، ان اوامر اور نواہی کا تذکرہ کیا جائے،
یا اس معلومات کا تذکرہ کیا جائے جس کا تعلق عامۃ الناس کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی ان آیات کے اندر ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی بنیادی نوعیت کے معاملے کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کسی بھی انسان کے تمام معاملات کی روح ہے۔ اس روح کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق یہ پڑتا ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان کے معاملات، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کا معاش، اس کی دنیا اور آخرت آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور اس انسان کا تذکرہ اللہ کے ہاں فرشتوں کے درمیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بظاہر چنگا بھلا نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، کھاتا پیتا نظر آتا ہے، لیکن نہ تو اس کا کوئی وزن ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی اوقات ہوتی۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں، اور جو قاعدے اور ضابطے اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ نہ تو اللہ تعالیٰ اپنے طریقوں کو بدلا کرتے ہیں کسی کے لیے بھی، کسے باشد۔ جو رول، جو ضابطہ، جو قاعدہ اللہ نے بنا دیا ہے سو بنا دیا ہے۔ اس قاعدے کے تحت آنے والا پھر بلال حبشی ہو تو اگر وہ خیر کے قاعدے میں ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس قاعدے اور اس قانون سے باہر اور اس سے متصادم ہے تو پھر چاہے وہ اللہ کے رسول کا چچا ابو لہب ہو، خوبصورت ہے، سردار ہے، تو اللہ لوگوں اور شخصیات کو نہیں دیکھتا، جو قاعدہ بنا دیا گیا سو بنا دیا گیا۔ انہی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قاعدہ شریعت کا یہ بھی ہے کہ جو نیکی ہوتی ہے، جو خیر ہوتی ہے، اس کی برکات ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کر بھی چکے ہیں، لیکن تذکیر کے لیے، اور جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب ایک انسان اللہ سے دور جاتا ہے تو اس کی نحوست ہوتی ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے۔ ہاں، وقتی طور پر ایک انسان اسے شاید محسوس نہ کرے، نہ اس کی برکات بعض دفعہ محسوس ہوتی ہیں، بعض دفعہ کسی نافرمانی کی نحوست بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اور سلف کہا کرتے تھے کہ بعض دفعہ کسی نیکی کی برکات ہو سکتا ہے 60 سال 100 سال بعد اس کی نیکی کی برکات اور فیوز سامنے آئیں۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل اور اس کی آنے والی ساری نسلوں کے اندر اس خیر کو چلانا چاہتے ہیں، تو بظاہر وہ نظر نہیں آتے، بعد والے نسلوں کے اندر اس کی وہ خیر نظر آتی جو وہ کر کے گیا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ نحوست کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، بظاہر نظر نہیں آتی، اس کی بدبو بظاہر محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، ان نافرمانیوں کے نتائج بعض دفعہ ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے میں جا کے نمودار ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد نظر آتے ہیں کہ جو کیا ہے یہ اس کی نحوستیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایک انسان جتنا اللہ کے قریب رہے گا اس کے لیے برکات، فیوز اور خیر ہے، اور جتنا اللہ سے دور بھاگے گا اس کے لیے نحوست ہے، وہ شیطان کی طرف جائے گا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ دو قانون بیان کر رہے ہیں، ایک کامیابی کا، اور اگر اس سے اعراض کریں گے تو دوسرا پھر ناکامی کا ہے۔ لیکن ایک بات بحیثیت انسان اور بحیثیت مخلوق ہمیں سوچنی چاہیے کہ وہ جو اللہ ہے، وہ جو خالق ہے، ہم اسے چھوڑ کیسے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم جا کہاں سکتے ہیں؟ کوئی اور جگہ ہے نہ اس سے بھاگنے کی، نہ اس سے چھپنے کی، نہ اس کے علاوہ، نہ اس کی بجائے کوئی اور جگہ ہمارے لیے نہیں، بلکہ اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ. یاد رکھنا. اور یہاں پہ آپ غور کریں, یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. نہ کافر ہو, مشرک ہو, مرتد ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, محسن ہو, کوئی بھی ہو, یا ایھا الناس, کائنات کے اندر موجود ہر ایک انسان, انتم الفقراء الی اللہ, تم فقیر ہو, مسکین ہو, منگتے ہو اللہ کے در کی. یہ تمہاری اوقات ہے. اور اللہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید. وہ غنی ہے, مستغنی ہے, بے نیاز ہے. نہ اسے تمہاری حاجت ہے, نہ تمہارے پیسے کی حاجت ہے, نہ تمہارے اذکار کی حاجت ہے, نہ تمہارے معاملات کی حاجت ہے. کسی بھی چیز کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی, حدیث قدسی. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلتہ بینکم محرما. دیکھو میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور اسی طرح تمہارے اندر بھی ظلم کو حرام کیا ہے. فلا تظالموا, تو تم ظلم نہ کیا کرو, زیادتی سے باز رہو. نہ میں کرتا ہوں, نہ میں کسی کے ظلم کو برداشت کرتا ہوں اور نہ پسند کرتا ہوں, لہذا حرام ہے. اب آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں, یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو, تم سارے کے سارے گمراہ تھے, الا من ہدیتہ, ہاں جس جس کو ہدایت اور رہنمائی دی, یا جس جس کو بھی آج تھوڑی بہت سمجھ ہے, وہ میں نے دی ہے. ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آئے. فاستہدونی, ہاں مزید ہدایت چاہیے, مزید رہنمائی چاہیے, مجھ سے مانگو میں دوں گا. ایک انسان پیدا ہوا, اسے سوائے رونے کے کچھ نہیں ہے, لیکن یہ بھوک کے اوپر اس کے اندر سے ایک چیخنے والی اور رونے والی آواز کا نکلنا, یہ رہنمائی کس نے کی ہے؟ اللہ نے. پھر بھوک کے لیے کسی بھی چیز کا اٹھا کے منہ کی طرف لے کے جانا, اس بچے کو کیا پتا, یہ رہنمائی کس نے کی ہے؟ اللہ نے اسے سکھایا. پھر ماں کو کس نے سکھایا ہے کہ بچے کا یہ والا رونا یہ نیند کی وجہ سے ہے اور یہ والا رونا اس کے بھوک کی وجہ سے ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. جس کو جو کچھ سکھایا ہے وہ میں اللہ نے سکھایا. تم سارے گمراہ اور جاہل لوگ تھے, میں اللہ نے سکھایا, لہذا تمہاری کوئی بڑائی نہیں. تو بڑائی کس کی ہوئی؟ اللہ کی. دوسری بات, یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. تم سارے کے سارے بھوکے ننگے تھے, جو بھی آپ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں, یہ لقمہ ایسے ہی نہیں آ گیا, یہ میں نے کھلایا. آپ چاولوں کا نوالا بنا کے بڑی آرام سے اپنے منہ میں رکھ کے اسے لذت لے کے کھاتے ہیں, لیکن اس چاول کو بننے میں اور اس کو کاشت کرنے میں کتنا عرصہ لگا اور کن پروسیس سے گزر کے یہ آپ کے پلیٹ کے اندر ہے, یہ سارے معاملات میں اللہ نے کیے ہیں. تمہاری کیا اوقات ہے؟ ایک دانے کو کیسے تم اگا سکتے ہو؟ وہ میں اللہ نے اگایا. تمہیں کیسے توفیق ملی کہ اللہ تمہیں کیسے توفیق ملی کہ تم خود بخود یہ سارے معاملات کرو؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی, ہمت دی کہ آج تم یہ کر سکتے. سارے بھوکے ہو, جس کو میں کھلاتا ہوں وہ کھاتا ہے. ہاں رزق چاہیے, کھانا چاہیے. فاستطعمونی, مجھ سے مانگو, اطعمکم, میں تمہیں کھلاؤں گا. اور سبحان اللہ, کائنات کے اندر جو چیز جو کچھ کھاتی ہے اللہ اسے وہی مہیا کرتے ہیں. جو جانور دن کو تازہ گوشت کھاتا ہے اس کی عادت ہے, اللہ اسے تازہ گوشت ہی مہیا کرتے ہیں. بنجر زمینیں ہیں, کوئی گھاس کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھاس کا بندوبست کر ہی دیتے ہیں. اس کی اپنے پتھر کے اندر کیڑا ہو, آج کل امرود کا موسم ہے, آپ کہیں باہر سے امرود توڑیں, باہر سے بالکل اچھا ہوگا, لیکن اس کے اندر ایک کیڑا ہوگا جو اس کو کھا رہا ہوگا. کہاں سے آیا سمجھ نہیں آتی, باہر سے بند ہے. سبحان اللہ.
جسے اللہ کھلائے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندے تم سارے کے سارے بھوکے تو تھے، ننگے بھی تھے، تمہارے پاس لباس تک نہیں ہے سوائے اس کے جس کو میں لباس دوں، تو کیا کرو؟ میں اللہ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، رہے تم سارا دن صبح اور شام گناہ کرتے رہتے ہو، پھر بھی میری بغاوت کرتے رہتے ہو، کوئی بات نہیں، فاستغفرونی، تمہارا کام ہے نا گناہ کرنا، معافی مانگ لو، میں اللہ تمہیں معاف بھی کرنے کے لیے تیار، میں معاف کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب۔ اب آگے دیکھیں جو ہمارا شاہد ہے، جو موضوع سے متعلق ہے، اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا۔ دیکھو بھائی، تم سے پہلے انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، اور ابلیس جن سے لے کے آخری جن تک جو اس کی ذریت سے آئے گا، یہ جنوں ان سارے کے سارے اکٹھے ہو کے کسی ایک جگہ پر ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اور اکٹھے ایسے ہو جاؤ کہ سب کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسا ہو جائے، عبادات کا معیار اس سے بھی اونچا کر کے دیکھ لو، ما زاد من ملکی شیئا، میری بادشاہت کے اندر رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے، مجھے رتی برابر فائدہ نہیں ہے، جو میری عظمت ہے، جو میری بادشاہت ہے، تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل اس کے عکس آ جائیں، اگر ایک آخری انسان تلک سارے انسان اور سارے جن مل کے سارے کے سارے ابلیس بن جائیں، جو میں نے اس کائنات کی رونق بنا رکھی ہے اور جو میری بادشاہت ہے، رتی برابر اس میں کمی نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، نہ تو تم مجھے فائدہ دے سکتے ہو، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، یعنی تم مسکین محتاج لوگ ہو۔ اچھا، یہ ہماری اوقات ہے، کون بتا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک اور بات اور سن، اگر سارے کے ساری کائنات کے جن اور انسان کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے مجھ سے مانگنا شروع کریں، ایک بندے کو کہا جائے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے کائنات آسمان و زمین کے برابر بھر کے جواہرات اور ہیرے چاہیے، یہ ایک خواہش ہے، یہ ایک خواہش ہے۔ اللہ پھر آسمان اور زمین کے خلا جتنا بھر کے مجھے سونا بھی چاہیے، مجھے بادشاہت مانگتا جائے مانگتا جائے مانگتا جائے، جب وہ رج جائے، تھک جائے اور اس کو وہ دے دیا جائے، پھر اللہ دوسرے سے کہے تم مانگو، پھر وہ مانگے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح بنو آدم سارے مانگ لیں، پھر اللہ جنوں سے کہے اب تم مانگنا شروع کرو، پھر وہ مانگنا شروع کریں، اور سارے کے سارے جنات مانگتے مانگتے تھک جائیں اور سارے کے سارے اپنی خواہشات کا اظہار کر لیں، اللہ ہر ایک کو وہ چیز عطا کرے جو اس نے مانگی ہے، تب بھی جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکالی جائے تو اس کے ساتھ پانی آتا ہے۔ ہاں یہ ہماری خواہشات ہے نا، اتنا، ہاں کتنا مانگ لو، اللہ سب کو دے بھی دے، جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ اس کی عظمت کا معیار ہے، اور ساتھ ہمیں اپنی اوقات یاد کروا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ ہم جا بھی کہاں سکتے ہیں؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنی اوقات کو بھی یاد رکھنا اور میری عظمت کو بھی یاد رکھنا، یہی یاد رکھنے کا جو معاملہ ہے یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد۔ یہ تین قسم کا ہوتا ہے، ایک انسان کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر عقائد ہوں اور اس کے دیکھنے کا
اس کے سننے کا یہ احساس موجود ہو ایک انسان کے اندر، یہ ہے دلی کیفیت. اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، تول رہا ہے، فروٹ پڑا ہے ادھر سے اٹھا لیا، ہاں اس کو تو دھوکہ دے لیا، لیکن اس کے دل میں ڈر ہے کہ میں یہاں سے تو اٹھا لوں گا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کو یاد رکھنا، اسے کہتے ہیں ذکر، یہ دل کا ذکر. حضرت عمر کے دور میں ایک بی بی نے کہا تھا نا، بھائی بیٹا اٹھ کے پانی ڈال دو ذرا دودھ میں. تو بیٹی نے کہا اماں جی آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کوئی بھی آئندہ بعد ملاوٹ نہیں کرے گا. تو ماں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا عمر اس وقت کہاں سے آیا بھائی، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کیا کہا تھا؟ ماں جی عمر نہیں تو عمر کا رب تو دیکھتا ہے. وہ تو اسے کہتے ہیں اللہ کا ذکر، اسے یاد رکھا. ایک کا تعلق ہے زبان کے ساتھ، اس کی تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات کرنا، اور ایک ہے اس کی ہر بات کو ماننا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا. یہ تین اقسام ہوتی ہیں ذکر کی. تو ایک انسان کو چاہیے اللہ کا ذکر کرتا رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جو میرا موضوع ہے کہ جو انسان اس ذکر سے دور جاتا ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ نافرمانی کی نحوست ہوا کرتی. چند ایک چیزیں ہیں. سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یاد رکھو تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اگر تمہیں انہوں نے ایسا کر دیا فاولئک هم الخاسرون، تو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے لوگ. نہ تمہارے مال میں برکت رہے گی، نہ تمہاری جان میں، نہ تمہارے اعمال کے اندر برکت رہے گی. قیامت والے دن بھی گھاٹا تمہارا مقدر ہوگا. یہ پہلی نحوست اور پہلی عقوبت. جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ایسے انسان دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں. دوسرا، اللہ کے ذکر سے جو انسان اعراض کرتا ہے، دور رہتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں. ایسے انسان کو توفیق ہی نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے 3 بندے آئے. ایک بندے نے دیکھا کہ کافی جگہ جو ہے نا بھری بھری ہے، وہ پیچھے سے ہی واپس چلا گیا. دوسرا اس نے کہا آگے کیا جانا، پیچھے ہی بیٹھ گیا. تیسرا تھوڑا کرتا کرتا گھستا گھستا آگے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ. آپ علیہ السلام مجلس سے فارغ ہوئے. آپ نے فرمایا ان 3 بندوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں. کہا ان میں سے ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ بھرا ہوا ہے، کہا چلو چھوڑو کیا بیٹھنا ہے. اس نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا. نہیں تو نہ صحیح، اللہ کی طرف وہ آیا نہیں، اللہ نے بھی توفیق نہیں دی. جاؤ، نہیں تو نہ صحیح. اللہ کو کون سا حاجت ہے؟ آپ نہیں آنا چاہتے تو کیا اللہ کا دین گر جائے گا؟ کون سا کندھا دیا ہوا ہے ہم نے بھائی؟ کوئی نہیں. لہٰذا وہ وہیں سے چلا گیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کر دیا، روگردانی کر دی، صرف نظر کر دی. نہیں تو نہ صحیح جائے. دوسرے بندے نے حیا محسوس کی کہ آگے آئیں، اللہ نے بھی اس سے حیا کی. دور رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. تیسرے بندے نے جگہ تلاش کی، کوشش کی، اللہ نے اسے جگہ دے دی. تو جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ پھر اسے سمجھ دے ہی دیتا ہے، توفیق مل ہی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ آنا تو چاہیں، کوشش تو کریں، اللہ کی طرف بڑھیں تو صحیح. لیکن جیسے جیسے آپ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور اس کی تعلیمات سے دور ہوں گے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ سے توفیق چھیننا شروع کر دیں. ایک ایک کر کے آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما ہوں گی کہ آپ محسوس کریں گے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا. اور ایسے کئی معاملات ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، بعض باتیں یاد رکھیں میں اس لیے کرتا ہوں، یہ صرف باتیں تنقیدن نہیں ہوتی. یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا سبق مل جائے یا کسی قصے سے ایسی عبرت مل جائے جو مقصود ہوتی ہے. باقی اشارہ کرنا مقصود کسی کی ہت کے عزت نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ہمارے یہ استاد تھے، تو یہ باہر سے سعودی عرب سے مبعوث تھے. 2-3 لیکچر ہمیں پڑھاتے تھے. نیا ٹائم ٹیبل آیا اسکول کا، مدرسے کا، ان کے اندر ان کا لیکچر نہیں تھا. کہتے ہیں جی میری کچھ مصروفیات ہیں تو میں ٹائم پہ آ نہیں سکتا، تو فلاں فلاں، تو لیکچر ختم کر دیا. 1 سال انہوں نے نہیں پڑھایا. اگلے سال دوبارہ جب ٹائم ٹیبل بنا تو ان کا لیکچر اس کے اندر تھا. پڑھانے آئے، ان کا استاد جی آپ پچھلے سال نہیں آئے. کہتے ہیں میں نے زبردستی آ کے منت کر کے اپنے لیکچر لکھوائے. میں نے کہا جی کیوں، آپ تو مصروف ہیں؟
کہتے بیٹا مسئلہ یہ تھا کہ جو میں اپنی مصروفیات کو بڑھا رہا تھا وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 2 لیکچر وہ میرے اوقات کے اندر اتنی برکت ڈالتے تھے کہ میں اللہ کے ساتھ اور دین کی تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے میں پیچھے ہٹا میں نے پورا سال تجربہ کیا کہ اللہ نے مجھ سے توفیق ہی چھین لی، تو میں ڈر گیا کہ کہیں دنیا کے اس چکا چوند کے اندر میں بالکل ہی دین سے دور نہ ہو جاؤں، تو میں نے ترلا کیا آپ 2 لیکچر رکھے، میں کچھ بھی کر کے مینج کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے مینج کیا، میں نے اس لیے زبردستی 2 لیکچر لکھوائے۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو کہیں اللہ کے قریب لے کے آئیں گے اللہ آپ کو توفیق دے دیں، لیکن جیسے جیسے آپ اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کریں گے، ٹائم نہیں ہے جی، وقت نہیں جی ہوتا، وہ جی کرتے تو ہیں، کریں گے جی، ہو جائے گا جی۔ اور اس کی مثال ہماری ایک کلاس ہے، ہم نے کئی لوگوں سے کہا سر آنا چاہتے، سر بس جی کوشش کر، آ جائیں گے جی، کبھی توفیق نہیں ملی۔ کچھ ایسے ہیں جو جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہوتی جلدی ہے، کاشف صاحب تھوڑا جلدی پڑھا دیں، لیکن اللہ نے ایسی توفیق دی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی جلدی ہو، ان کے گھٹنے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے نہیں ابھی ہمارا آدھا گھنٹہ ہے، ہم نے کلاس پڑھنی، توفیق ہے۔ جیسے آپ اللہ کے ذکر کے قریب آئیں گے اللہ توفیق دے گا، لیکن جب آپ اعراض کریں گے یقین مانے اللہ آپ سے توفیق چھین لے گا۔ یہ دوسرا نقصان۔ تیسرا، ایک انسان کے دل کے اوپر اللہ کا ذکر اور اس سے غفلت بڑا گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ ایک انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک ایسا دل اور انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کے درمیان فرق ایسے ہے جیسے ایک انسان زندہ ہے دوسرا مردہ ہے۔ یہ مردہ دل ہے، دھڑک تو رہا ہے، روحانیت نہیں ہے، وجہ اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اس سے غافل ہے، اس کے احکامات سے غافل ہے، دین سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہی نہیں ہے، اس کو احساس اور جذبات ہی نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا نقصان۔ چوتھا، جو بھی انسان اللہ کے ذکر سے دور جاتا ہے اس کے اوپر شیاطین کا وار زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی ہم پر جادو ہے، ہمیں فلاں اس پر شیطان کا وار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے شیطان کو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو بھی کرتا ہے شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اب جب شیطان ساتھی ہے تو وہ تو آپ کو فقر سے بھی ڈرائے گا، آپ کو دھوکے کی طرف لے کے جائے گا، برائی فحاشی فلاں فلاں فلاں۔ جب اللہ نے اس پر مسلط کر دیا، وجہ اللہ کے ذکر سے دور، کیونکہ علاج ہی اللہ کا ذکر تھا، اس کی یاد، اس کی گندے گدے کی غلاظت اور اس کا گوشت کھا کے اٹھے ہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ گدے کا گوشت پڑا ہوا تھا مردے کا، اس کے اندر سے گند نکل رہا تھا، یہ سارے بیٹھ کے اس کو کھانا شروع ہو گئے، کھا کے اٹھے ہیں، اس طرح لگتا ہے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ لوگ ایسے ہیں، ایسی مجالس ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر ہی نہیں۔ پھر ایک انتہائی بڑا اور انتہائی برا عذاب جو ایک انسان کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ ہے ایک انسان کے دل پر پردہ ڈالنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ جب ایک انسان اللہ کے ذکر سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی یاد سے، اس کی یاد والی مجالس سے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں، مراد یہ ہے کہ تسبیحات کا اہتمام نہیں کرتا، تحلیلات کا اہتمام نہیں کرتا، اذکار صبح کے شام کے اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، سونے کے اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، نماز کے بعد کا اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، دین کی جو مجالس ہیں اس میں آنے کا اہتمام نہیں کرتا، دین سیکھنے کا اہتمام نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کا فہم نہیں لیتا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے جیسے ایک انسان اس سے دور ہوتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں اور اس کے کانوں کے اندر وقر ڈال دیتے ہیں۔ اب وقر کیا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے بے چین ہو جاتا ہے، یار حضرت رہن دو، بس اس کا حال ہی ہوتا ہے، نہ اس کے کان اللہ کا ذکر سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اس کا دل اس کو سمجھنے اور اپنے دل کے اندر جگہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وجہ دور 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 اور اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کا دل پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ جب مردہ ہو جاتا ہے پھر اللہ مہرے لگا دیتے ہیں، جب مہرے لگ جاتی ہیں حضرت پھر وقت کا نبی آ جائے،
معجزات دکھا کے وہ قرآن سنائے. نہ ماننے والے یہ تو مانتے ہیں کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن اللہ ایمان کی توفیق نہیں دیتے. وجہ دوری 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 دوری. بس اللہ کو کون سی حاجت ہے؟ میں نے شروع میں حدیث حمیدن اسی لیے سنائی، حضرت اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ اعراض کرتے ہیں، کبھی نہیں بیٹھتے، کبھی نہیں سنتے. کیسے؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، ایسے جیسے گدھا کسی شکاری کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، ایسے اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتے ہیں. ان کی مثال گدھے کی ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. تو اس کی ایک نحوست ہوتی ہے. آپ جتنا اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے، میں ایک بات کرتا ہوں تو آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن اوورآل ایک ہمارا مسئلہ ہے. یقین مانیں یہ جو جمعے کی نماز کا معاملہ ہے، جمعے کا دن، اس کے فضائل کے اوپر کتابیں لکھی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت بیان کی، اور ایک ایسا خوبصورت دن جو اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا. کس کے لیے؟ اپنے ذکر کے لیے. یہ میرے ذکر کے لیے خاص کر دو. اجر کتنے ہیں، فضائل کتنے ہیں، مناقب کتنے ہیں، اس کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. ذخیرہ حدیث کے اندر سب سے زیادہ اجر والی جو حدیث ہے، اس سے بڑا اجر کسی حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، وہ جمعے کے بارے میں. ذخیرہ حدیث کے اندر اس سے بڑا اجر کسی کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. کئی بار سنا چکا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان جمعے والے دن صبح یعنی اسے یاد ہے آج جمعہ ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، آج میرا دن اللہ کے لیے خاص ہے، میں نے جانے اور مسجد میں اہتمام کے ساتھ. دیکھیں مجبوری، پریشانی، یہ آزمائش ہوتی ہے حضرت، اگر یہ نہیں ہوگی تو ساری نہ آ جائیں. یہ جو ہزاروں میں سے چند بندوں کو چننا ہے، وہ اسی آزمائش سے نکال کر ہی تو چننا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اس دن چھٹی ہے، نیند بھی پوری کرنی ہے، ہاں وہ نیند نہیں پوری کر رہا، وجہ جمعہ. اس دن مہمان بھائی وجہ جمعہ. یہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں سر ہم جمعے کے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے جمعے کو سفر ہی نہیں کرتے. کمال نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جمعے کو کہیں جاتے نہیں، جمعہ ضائع ہو جاتا ہے سفر میں. اتنا بڑا اہتمام. جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، وہ کاروباری ایک دن ضائع کرتے ہیں، جمعہ ضائع نہیں کرتے. یہ اہتمام ہے. اللہ کے رسول میں وہ صبح آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جلدی آتے ہیں اور امام کے بالکل قریب آ کے بیٹھتے ہیں. وہ کب ملتا ہے؟ جب امام ممبر سے چڑھنے سے پہلے ہی ہوتا ہے. قریب آتے ہیں، خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں، واپس جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک قدم کے اوپر 1 سال کے روزے، 1 سال کے تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک بندہ 1000 قدم چل کے آیا، پھر 1000 قدم چل کے گیا، 2000 سال کی تہجد، 2000 سال کے روزے. کمال نہیں ہے؟ لیکن وہ وقت ہے امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے یعنی 12:30 سے پہلے. یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اس کا اہتمام ہے. لیکن جو انسان پیچھے رہتا ہے، پھر ان کا وہ نہ تو نام جاتا ہے، پھر وہ معاملات کے رہ جاتے ہیں، اور یہ اس سے اعراض کا، یہ اس کی نحوست ہے، اور اس کی عقوبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سبحانہ وتعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اللہ نے یہاں پہ 2 باتیں کی. جو ہدایت پر چلے گا اس کے لیے تو جنت ہے، وہ واضح ہو گیا. لیکن ہمارا موضوع تھا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو کیا ملے گا. یہاں جو شروع میں تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے، میری تعلیمات سے، میرے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جانور بھی تو کھا رہے ہیں، اس کو تھوڑی نہ مار دیں گے، کھائے موج کرے، کوئی بات نہیں ہے، کھائے. کفار نہیں کھا رہے، کھائے، اپنا حصہ کھائے، دنیا سے استفادہ کرے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. کیسے؟ ضنک کا کہتے ہیں ایک انسان کی زندگی اور اس کی سکون کے اندر
یا اس کی زندگی کے اندر سینے کے اندر سکون اور اطمینان نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ظن کا۔ میں آپ نے بھی سنا ہوگا، وقت زیادہ ہو گیا، میں ایک بات سن رہا تھا، جنید جمشید اللہ اس کو غریق رحمت کرے، میں اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، ہمیں چلتے چلتے آ گیا سامنے، تو وہ اپنی جو زندگی کی تبدیلی کی داستان سنا رہا تھا۔ کہتا میری بات طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے سوائے سکون کے۔ لوگ چاہتے ہیں مجھ سے ملیں، پتہ نہیں میرا کیوں نہیں دل کرتا کہ میں لوگوں سے ملوں، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ تو طارق جمیل صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا، چونکہ ان کا فن ہے۔ کہتے ہیں بھئی دیکھیں، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، مٹی کا، اس کی غذا اللہ نے دنیا میں رکھی ہے جو آپ کھاتے پیتے استعمال کرتے، اور ایک چیز اس کے اندر اللہ کا حکم روح ہے، اس کی غذا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ روح جو کہ آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے اتاری، اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو چونکہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو آپ کے پاس جسمانی راحت تو موجود ہے، اندرونی راحت موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس سے اس کا سکون چھین لیتے ہیں۔ ہاں، بستر تو موتیوں اور جواہرات اور پرسکون اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مزین ہے، لیکن اللہ راتوں کی نیند چھین لیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ٹھیک ہے، سو کے دکھا۔ ہر طرح کا کھانا موجود ہے، اللہ منہ سے ذائقہ چھین لیتے ہیں، کھا کے دکھا۔ آپ دیکھیں گے ہر چیز میسر ہے، 20 قسم کے کھانے لگے ہیں لیکن اس کے سامنے ابلی ہوئی سبزی پڑی ہے، وجہ کہتے ہیں جی بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا نہیں کھانا۔ سبحان اللہ، ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ اور ایک قول منسوب کیا جاتا ہے حضرت علی کی طرف، بعض کہتے ہیں ضعیف بھی ہے، لیکن کہتے ہیں ان سے کس نے پوچھا آپ بتائیں سب سے اللہ کا جو سب سے تگڑا لشکر ہے وہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں جی حضرت علی کہتے ہیں گنے، کہتے ہیں سب سے تگڑا لشکر اللہ کا پہاڑ ہے، لیکن پہاڑوں کو لوہا کاٹ دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے لوہا پہاڑ سے طاقتور ہوا۔ اب اگر دیکھا جائے تو آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، تو آگ زیادہ طاقتور ہے، اور دیکھا جائے تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو لگتا ہے کہ پانی بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن پانیوں کو تو بادل وہ اٹھائے پھرتے ہیں، تو بادل زیادہ طاقتور ہوئے، لیکن بادلوں کو تو ہوا بھی اٹھائے پھرتی ہے، ہوا زیادہ طاقتور ہوئی۔ تو اگر ہوا کو دیکھا جائے تو ایک انسان اس ہوا کے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہوا سائیڈوں پہ جانا مجبور ہو جاتی ہے، اسے پھاڑ تھوڑی نہ دیتی ہے، تو انسان زیادہ طاقتور لگتا ہے۔ لیکن انسان سے بھی زیادہ طاقتور نیند ہے جو اسے سلا دیتی ہے، لیکن نیند سے بھی زیادہ طاقتور اللہ کا لشکر ہے غم، پریشانی۔ جب اللہ کسی سے سکون چھین لیتا ہے تو اسے نیند بھی نہیں آتی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے اللہ کا سب سے زیادہ قوی قسم کا لشکر جو وہ کسی پر مسلط کر دیتا ہے وہ ہے غم، پریشانی، سکون چھین لیتا ہے، اور اس کی وجہ اللہ نے یہاں بیان کی ہے، جیسے جیسے مجھ سے اعراض کرو گے دور ہوگے میں تمہارا سکون چھین لوں گا، اور وہ سکون چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون چاہیے میری طرف آ جاؤ، اطمینان تو اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے، راحت اسی کے اندر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعمی، دوسرا کام یہ ہوگا قیامت والے دن اٹھائے تو جائیں گے لیکن اندھے ہوں گے۔ اللہ دنیا میں دیکھتا تھا، ہاں دیکھتے تھے، میری آیات آئیں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا رہا، سمجھایا، بلاؤ آؤ کرو، یہ سبحان اللہ کے نعرے بھی لگے، لیکن جھاڑ کے اٹھ گیا۔ فنسیتہا، تو نے درگزر کیا، کذالک الیوم تنسیٰ، تو نے ہمیں بلایا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اسی طرح اندھے ہو کے جہنم میں چلے جاؤ، تمہاری طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ یہ ان گناہوں اور اللہ کے ذکر سے اعراض کی نحوست ہے، لیکن انسان کو چاہیے اللہ سے کبھی بھی غافل نہ ہو، نہ دلی طور پہ، نہ زبانی طور پہ، نہ عملی طور پہ۔ جہاں موقع ملے اس کے ذکر کی مجالس کے اندر آئیں، کوشش کریں، زیادہ اس کے ساتھ لگیں، آپ دیکھیں گے آپ کے اعمال میں بھی برکت ہوگی، آپ کو سکون بھی میسر آئے گا، اور آپ اللہ کے دنیا اور آخرت میں محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله